ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغوا انی ولو آیا او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا، گنج بخش، رنج بخش، غریب نواز اور غوث اعظم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم، امام الانبیاء، فخر الدجا، شمس الضحیٰ، والی بطحا، سرچشمہ رشد و ہدا، منبع مہر و وفا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل ہے، خاص رحمت ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ اس نورانی محفل میں جمع کیا ہے۔ یہ مجلس، یہ محفل صرف پڑھنے اور سننے کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمارے قلوب کی آبیاری، ہمارے کردار کی تعمیر اور ہماری زندگیوں کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ علم صرف الفاظ کا ذخیرہ نہیں، بلکہ یہ دلوں میں روشنی، سوچ میں بیداری اور اعمال میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ علم ہمارے رویوں کو نہ بدلے تو یہ صرف معلومات ہے، لیکن جب یہ دل کو جھنجھوڑے، آنکھوں کو نم کرے اور قدموں کو نیکی کی طرف بڑھائے تو یہی علم نور اور یہی علم حیات بن جاتا ہے۔ ہمارا یہ 40 روزہ تعلیمی و تربیتی سفر جو ہے اسی مقصد کے تحت ہے کہ ہم کتاب و سنت سے براہ راست رہنمائی لے کر اپنی سوچ کو سنواریں، اپنے اخلاق کو نکھاریں اور اپنے عمل کو کتاب و سنت کے مطابق ڈالیں۔ تو آئیں سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم یہاں صرف سننے والے نہیں بنیں گے، بلکہ اپنی زندگیوں میں دین کو زندہ کرنے والے بنیں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے اپنے لیسن کی جانب۔ آج کتاب الجامعہ کی حدیث نمبر 122 ہے، جس میں ہر قسم کے گناہوں سے بخشش کی دعا کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت عالم به منی اللہم اغفر لی جدی وحزلی وخطئی وعمدی وکل ذالک عندی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شیء قدیر۔ متفق علیہ۔ اسے امام بخاری نے بھی روایت کی ہے اور امام مسلم نے بھی روایت کی ہے۔ یعنی یہ بڑی جامع دعا ہے جو ہر قسم کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتی ہے۔ اگر اس کی ٹرانسلیشن، اس کے جو ہے وہ ترجمے کے حوالے سے دیکھا جائے تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے۔ دعا کا ترجمہ، یہ جو ہم نے دعا پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے میری خطا اور میری جہالت اور میرے معاملے میں میرا حد سے گزرنا، اور وہ جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے میری سنجیدگی سے کیے ہوئے اور مذاق سے کیے ہوئے اور میرے خطا سے ہونے والے اور میرے جان بوجھ کر کیے جانے والے گناہ، اور یہ سب میرے ہاں موجود ہے۔ اے اللہ مجھے بخش دے جو میں نے پہلے کیے اور جو میں نے پیچھے کیے، اور جو میں نے چھپا کر کیے اور جو میں نے ظاہر کیے، اور جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی پہلے کرنے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کس قدر جامع دعا ہے، اگر یہ ہر گناہوں سے بخشش کا سبب بھی بنتی ہے، اور اس کے یعنی ٹرانسلیشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو کس قدر اس کے اندر جامعیت پائی جا رہی ہے اس دعا کے اندر۔ تو یہ دعا استغفار کے لیے نہایت جامع دعا ہے۔ یعنی انسان جو چاہتا ہے کہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگوں
اس کے لیے یہ نہایت جامعہ دعا ہے۔ اور مصنف نے اس کتاب کے جو کتاب الجامعہ کے مصنف ہیں حافظ ابن حجر العسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ پوری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس موقع پر پڑھتے تھے مجھے یہ تو نہیں ملا، البتہ اس کے آخر میں جو حصہ ہے نا، یعنی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر، اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ رات کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، یعنی تہجد کی نماز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اور مسلم میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نماز کے آخر میں پڑھتے تھے، یعنی نماز کے آخر میں تشہد میں پڑھتے تھے۔ پھر روایت میں بھی اختلاف ہے کہ سلام سے پہلے پڑھتے تھے یا سلام کے بعد پڑھتے تھے، یعنی سلام پھیرنے سے قبل تشہد کی ہی حالت میں پڑھتے تھے یا سلام کے بعد پڑھتے تھے۔ تو مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ تشہد اور سلام کے درمیان آخرت میں جو کلمات ہوتے ہیں ان میں یہ دعا جو ہے ہوتی ہے، یعنی تشہد میں سلام سے قبل جو ہے وہ انسان یہ دعا پڑھ سکتا ہے۔ اور مسلم ہی کی دوسری روایت میں ہے کہ جب سلام پھیرتے تو کہتے اللہم اغفر لی ما قدمت، پھر ہی پڑھتے۔ تو دونوں روایت میں جمع کرنے کی صورت میں اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ ان لفظوں کے ساتھ لائے ہیں کہ کانا اذا فارغ من الصلاۃ وسلم، یعنی جب نماز سے فارغ ہو جاتے اور سلام پھیر لیتے تو یہ کہتے۔ اس روایت سے ظاہر ہے کہ سلام کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، تو یہ احتمال بھی ہے کہ سلام سے پہلے بھی دعا کرتے اور بعد میں بھی۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت میں اس قسم کے الفاظ آئے ہیں کہ جیسے جو ہے شرح کرتے ہوئے وضاحت ہوئی ہے، یعنی جو اس کی پوری یہ دعا ہے یہ تو نہیں ثابت ہو سکا کہ یعنی کب پڑھتے تھے، لیکن جو اس کا آخری حصہ ہے وہ نماز سے پہلے میں بھی احادیث آتی ہیں، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے بھی اور سلام پھیرنے سے بعد میں بھی آتی ہیں۔ تو اگر انسان جو ہے تشہد میں بھی اگر پڑھ سکتا ہے، یعنی اس تشہد میں درود شریف پڑھنے کے بعد باقی دعائیں اللہم انی ظلمت نفسی اگر آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر آتی ہے، ربی اجعلنی پڑھنے کے بعد وہاں پہ بھی انسان یہ دعا پڑھ سکتا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان تشہد کی حالت میں درود شریف پڑھنے کے بعد کوئی بھی دعا جو ہے وہ کر سکتا ہے، یعنی عربک میں کوئی بھی دعا جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس طرح عربک کی جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، انسان جو بھی عربک کی دعا ہے نا وہ کر سکتا ہے تشہد ہی کی حالت میں، نماز ہی کی حالت میں۔ تو وہاں پہ بھی اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو وہاں پہ بھی پڑھے، اور اس کے بعد اگر سلام پھیرنے کے بعد بھی اگر انسان کوئی دعا پڑھتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یعنی کس قدر یہ جو ہے وہ جامعہ دعا ہے، اور اس کے اندر یہ احتمال سلام پہلے بھی دعا کرتے، یعنی احتمال یہ ہوا ہے کہ سلام سے پہلے بھی یہ دعا کرتے تھے اور بعد میں بھی۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس کی جو روایت میں اس قسم کے الفاظ آئے نا کہ جیسے وہ پیچھے گزری ہیں کہ انت المقدم وانت المؤخر، تو ہی جسے چاہے اپنی توفیق عنایت سے آگے بڑھا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے توفیق سے محروم کر دیتا ہے، تو اسے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یعنی کس قدر یہ جامعہ دعا ہے، اگر اس کو اپنی نماز میں انسان جو ہے وہ لے کے آئے، اپنی نماز میں بھی لے کے آئے اور نماز میں سلام پھیرنے کے بعد بھی اس دعا کا اہتمام کریں، تو سمجھ لیں کہ یہ ہر قسم کے گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ اور سب سے جو اہم بات یہ کہ اس دعا کے اندر جامعیت کس قدر زیادہ پائی جا رہی ہے، یعنی دیکھیں انسان جو دعا عام طور پہ انسان دعا کرے اس کے ذہن میں یہ باتیں نہیں آتی، لیکن جب یہ دعا کرے گا تو اس کے اندر وہ ساری باتیں آ رہی ہیں کہ جس کا یعنی ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے میری خطا، میری جہالت، میرے معاملے میں میرا حد سے گزرنا، اور جسے جو مجھ سے زیادہ تو ہیں وہ تو ہی جانتا ہے، تو اے اللہ مجھے معاف فرما میری سنجیدگی سے کیے ہوئے اور مذاق سے کیے ہوئے اور میری خطا سے ہونے والے اور میری جان بوجھ کر کیے جانے والے گناہ، اور یہ سب میرے ہاں موجود ہیں۔ اے اللہ مجھے بخش دے جو میں نے پہلے کیے اور جو میں نے پیچھے کیے، اور جو میں نے چھپا کر کیے اور جو میں نے ظاہر کیے، اور جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو ہی پہل کرنے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، اور ہر چیز پر بھی تو ہی قادر ہے۔ انسان اگر اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں ان دعاؤں کا اہتمام کرے،
جتنا مرضی گناہ گار ہے، جتنے مرضی اس نے خطائیں کی ہیں، لیکن ایک دفعہ امید کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در پہ آئے نا، اللہ سے معافی مانگے، اللہ ضرور معاف کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ دعائیں تو کرتے ہیں، لیکن ہماری دعاؤں میں وہ جذبہ، وہ امید اور وہ ڈر اور وہ خوف نہیں ہوتا۔ ہم دعائیں تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا مائنڈ کسی اور جگہ پہ، کسی اور چیزوں کو سوچ رہا اور فوکس کر رہا ہوتا ہے۔ اگر دعاؤں کا اہتمام پورے فوکس کے ساتھ، پورے خشوع خضوع کے ساتھ کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدمی کی لازمی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ان لوگوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں جو اپنی دعاؤں میں یہ دو پہلو لازم یعنی لے کے آتی ہیں۔ وہ دو پہلو کیا ہیں؟ وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، یعنی وہ رب کو پکارتے ہیں، رب سے دعائیں کرتے ہیں، اور ان کی دعاؤں میں یہ دو پہلو خوف اور طمع جو ہے وہ لازمی آتا ہے۔ خوف کس چیز کا؟ کہ کہیں دعا کے اندر خشوع اور خضوع کی کمی کی وجہ سے ہماری دعا رد نہ ہو جائے، کہیں جہالت کی بنا پر کیے جانے والی دعا ہماری رد نہ ہو جائے، یعنی ہم دعا کو اہمیت ہی نہیں دیتے، دعا کو سمجھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ دعا جو ہے، دعا مخ العباد، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ تو مغز کی کس قدر اہمیت ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں، یعنی پوری باڈی میں انسان کا مائنڈ جو ہے اگر وہ ہی درست نہیں ہے تو وہ انسان جو ہے وہ سمجھ لیں کہ جسے کہتے ہیں نا وہ پاگل ہے، اسے سمجھ ہی نہیں ہے، اسے جو ہے وہ سمجھ بوجھ نہیں ہے میں کیا کہنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے معاشرے میں۔ اسی طرح اگر انسان کی عبادت میں دعا جیسی عظیم نعمت نہیں نا، دعا نہیں کرتا، تو وہ سمجھ لیں کہ اس کی عبادت میں وہ رجحان اور وہ جو ہے وہ قبولیت کا درجہ نہیں ہے۔ لیکن جب انسان دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں اس یعنی عبادت کے ساتھ ساتھ دعاؤں کو لے کے آتا ہے، اور دعاؤں کو بھی پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ کرتا ہے، یعنی جو بھی دعا کر رہا ہے اس کے ایک ایک لفظ پہ اس کا فوکس جا رہا ہے، ایک ایک لفظ پہ جو ہے وہ پورا دھیان دے رہا ہے کہ میں اپنے رب کو کیا کہہ رہا ہوں، میں اپنے رب سے مانگ کیا رہا ہوں، میں اپنے رب سے کس بات کی التجا کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے، یہ چیزیں جو ہیں دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے نا کہ اپنی دعاؤں میں وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا، یعنی خوف کو لے کے آتے ہیں، اللہ کو ڈر کو لے کے آتے ہیں کہ کہیں ہماری دعا رد نہ ہو جائے، کسی کمی کی وجہ سے، کسی کوتاہی کی وجہ سے، کسی سستی کی وجہ سے، کسی غفلت کی وجہ سے، ایک چیز۔ اور دوسری وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور ان کی دعاؤں میں طمع ہوتا ہے، امید ہوتی ہے، لالچ ہوتا ہے، کس چیز کا؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت غالب آ گئی تو میری دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو یہ امید جو ہے انسان کو اللہ سے مانگنے کی اور طرف پیدا کرتی ہے، اس کے دل میں اور جو ہے وہ یعنی رغبت دلاتی ہے کہ میں نے اپنے رب سے ہی مانگنا ہے، میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در پہ ہی آنا ہے۔ تو یہ چیز جب دعاؤں میں آتی ہے نا، لازماً اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی مشکلات، معاملات کو جو ہے وہ آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو اس لیے اس دعاؤں کا خاص اہتمام کیا کریں، اور اپنی دعائیں جب بھی دعا کرتے ہیں پورے فوکس کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، پورا جو ہے وہ دھیان رکھ کے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کیا کریں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یعنی یہ کس قدر جامعہ دعا ہے، جس کے یعنی ترجمے پہ فوکس کیا جائے تو کس قدر اہمیت اور کس قدر جامعہ یعنی الفاظ ہیں۔ یہ دعا ایک جامعہ نص ہے جس میں بندہ اپنے شعوری اور غیر شعوری تمام گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کی رحمت کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ دعا انسان کو اپنی کمزوری اور رب کی عظمت کا احساس دلاتی ہے۔ انسان اپنی جہالت، نادانی اور ارادی اور غیر ارادی لغزشوں کا اقرار کر کے دراصل عجز و بندگی کا مقام پر کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ مومن ہمیشہ محاسبہ نفس میں رہے اور مغفرت کے در پر جھکنے کی اپنی جو ہے وہ اس کو عزت سمجھے، یعنی ہر وقت جو ہے وہ اس مقام پہ کھڑا رہے کہ میں نے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، میں نے اپنے نفس کو جو ہے وہ صحیح روٹ پہ لے کے آنا ہے، صراط مستقیم کی طرف لے کے آنا ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو جو ہے وہ رائے گا نہیں جانے دے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ بتایا تھا، پڑھا بھی تھا شاید پچھلے کورس میں کہ دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہوتی ہیں،
تین درجے ہوتے ہیں دعا کی قبولیت کے. انسان تو نا امید ہو جاتا ہے نا، میں اتنے سالوں سے دعا کر رہا ہوں، اتنے ٹائم سے دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، میری دعا میں پتہ نہیں کیا وجہ ہے، میری دعائیں اللہ قبول کیوں نہیں کرتا. تو انسان ادھر سے آ کے نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا کریں. تو اللہ کی رحمت سے نا امید کون ہوتی ہیں؟ جو نہ شکرے ہوتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں. تو ایک مومن جو ہے، ایک مثالی مسلمان جو ہے، وہ کبھی بھی اپنے رب کی امید یعنی رب سے جو ہے وہ نا امید نہیں ہوتا، بلکہ اس پر امید ہوتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ پر لازماً جو ہے وہ فضل کرے گا. میری طرف سے کوئی خطائی ہے، کوتاہی ہے، کوئی جو ہے وہ کمی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ پیش آ رہا ہے. تو دعا کے اندر قبولیت کے تین درجے ہیں. یعنی بعض اوقات دعائیں قبول ہونے میں صدیاں لگ جاتی ہیں، یعنی دیکھیں سال لگ جاتے ہیں. سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے کس قدر روئے. آنکھیں جو ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان کی جو ہے آنکھیں رونے کی وجہ سے سفیدی میں بدل گئیں، اور جو ہے 40 سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ بیٹے کے ساتھ ملاقات کروائی. لیکن رب سے نا امید نہیں ہوئی، بلکہ اپنا تعلق، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا. کیا کہا؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنا معاملہ، اپنا شکوہ، اپنی شکایت لوگوں کے در پہ نہیں رکھتا، لوگوں کے جو ہے وہ سامنے نہیں رکھتا. میں اپنا جو ہے وہ شکوہ شکایت اپنے رب کے آگے رکھتا ہوں، اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں. اور جس بندے کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے نا، لوگوں کے آگے معاملات رکھنے کی بجائے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، اللہ کے سامنے رکھتا ہے، لازماً اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو کبھی ضائع اور رائگاں نہیں ہونے دیتا. اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. جس کا تعلق رب کے ساتھ ہو گیا نا، کائنات کی پورے تعلقات اس کے سامنے جو ہے وہ ماند پڑ جاتے ہیں. اگر انسان کا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہو جائے تو پھر انسان کو جو ہے وہ دنیا کے سہارے ایک مکڑی کے جالے سے بھی کمزور لگتے ہیں. اگر انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے، یعنی کتنے سالوں بعد جا کے دعا قبول، 40 سالوں کے بعد جا کے جو ہے وہ دعا قبولیت کے جو ہے وہ مراحل میں پہنچی. اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کب سے دعائیں کرتے رہے، اللہ مجھے جو ہے وہ نیک صالح بیٹا عطا فرما. اللہ نے جا کے جو ہے بڑھاپے کی عمر میں غالباً 80 سال سے جو ہے وہ ابو ہو گئی ہے ایج، اللہ تعالیٰ نے تب جا کے اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں جو ہے وہ بیٹا عطا فرمایا. اور ایسا بیٹا عطا فرمایا جو فرما بردار ہے، ایسا فرما بردار کہ اگر فرمایا کہ آپ گردن پر چھری بھی رکھیں گے کبھی سی بھی نہیں کرے گا، اتنا فرما بردار. یعنی کتنے سال لگ جاتے ہیں. اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنایا، اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا. اللہ کا گھر بنانے کے بعد دعا کی، اے اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اے اللہ اب تیرا گھر تو بنا لیا ہے، اب اس کو چلانے کے لیے ایک ایسا رسول بھیج جو انہی لوگوں میں سے ہو اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو کتاب و حکمت کی باتیں جو ہے وہ بتائے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کتنے سالوں بعد جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو جو ہے ان کی دعا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا بنا کے بھیجا. تو اس لیے دعاؤں سے جو نا امید نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات انسان کی زندگی میں وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کی دعاؤں کا فائدہ اس کی نسلوں کو جا کے ہوتا ہے. اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا سے نا امید اور میوس نہیں ہونا چاہیے. تو بتا رہا تھا کہ دعا کی قبولیت کے تین درجے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان جو دعا کرتا ہے فوری طور پہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. ایک یہ ہے کہ دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان دعا کرتا ہے، اللہ دعا تو اس کی قبول نہیں کرتا، لیکن اس کے بدلے میں اس کی زندگی میں کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آنی ہوتی ہے، اللہ اس دعا کی وجہ سے اس کی وہ پریشانی اور مصیبت کو جو ہے وہ ٹال دیتے ہیں. تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان دعا تو کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس کی دعا تو قبول نہیں کرتا، لیکن اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں آئے گا انسان، جس دن کسی کی نیکی جو ہے یعنی وہ کم ہو گئی تو اس کی والدہ نیکی دینے سے انکار کر دے گی. دوست، احباب، جتنے بھی جن کے ساتھ اس کو بڑا مان ہوا کرتا تھا دنیا کی زندگی میں، سارے رشتہ دار نیکی دینے سے انکار کر دیں گے. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو دعائیں ذخیرہ ہو جاتی ہیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی، میں اس کا بدلہ جو ہے انسان کو عطا فرماؤں گا. اور اس کا بدلہ جب انسان کو دیا جائے گا نیکیوں کی شکل میں، انسان خوش ہوگا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے جو ہے وہ نیکیوں کے انبار عطا کر دیتے. تو اس لیے دعاؤں کو لازم اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اس کی بڑی فضیلت ہے. تو
اس سے آگے والی حدیث ہے جس میں دین اور دنیا کی بھلائی کے دعا کے حوالے سے جو ہے بتایا گیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم اصلح لی دین الذی ہوا اسمہ امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی الیہا معادی واجعل الحیات زیادتا لی فی کل خیر واجعل الموت راحتا لی من کل شر، اخرجہ مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میرے لیے میرا دین درست کر دے جو میرے معاملے کو بچانے کا ذریعہ ہے، اور میرے لیے جو ہے میری دنیا درست کر دے جس میں میری گزران ہے، یعنی میرا گزر بسر ہے، اور میرے لیے میری آخرت درست کر دے جس کی طرف میرا لوٹ کر جانا ہے، اور زندگی کو میرے ہر بلائی میں زیادہ ہونے کا ذریعہ بنا دے، اور موت کو میرے لیے ہر شر سے چھٹکارے کا جو ہے وہ ذریعہ بنا دے۔ یعنی کس قدر جامع دعا ہے۔ اگر انسان یہ دعا کرتا ہے، اگر انسان سوچے نا میں ایسی ایسی دعائیں کروں، تو اس کی سوچ میں یہ دعائیں نہیں آتی، لیکن جب وہ کتاب و سنت سے رہنمائی لیتا ہے تو اس کو کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جامعہ دعائیں مل رہی ہیں، اور اس قدر جامعہ کہ اس کو سمجھ لیں کہ سمندر کو کوزے میں جو ہے وہ بند کیا گیا ہے۔ اس قدر جامعیت ان احادیث کے اندر، ان دعاؤں کے اندر پائی جا رہی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے لیے میرا دین درست کر دے جو میرے معاملے کو بچانے کا ذریعہ ہے، اور میرے لیے میری دنیا درست کر دے جس میں میری گزران ہے، یعنی میرا زندگی کا گزر بسر ہے، اور میرے لیے میری آخرت درست کر دے جس کی طرف میرا لوٹ کر جانا ہے، اور زندگی کو میرے لیے ہر بلائی میں زیادہ ہونے کا ذریعہ بنا دے، اور موت کو میرے لیے ہر شر سے جو ہے وہ چھٹکارے کا ذریعہ بنا دے۔ تو یہ دعا دین اور دنیا کی بھلائی کی ایک جامعہ دعا ہے۔ اس میں موت کو ہر شر سے چھٹکارا بنا دینے کی دعا کی گئی ہے، یعنی موت کو ہر شر سے، جتنے بھی شر دنیا میں ہیں ان تمام شروں سے جو ہے وہ چھٹکارا بنانے کا جو ہے وہ ذریعہ بنانے کا بیان کی گئی ہے۔ تو اس لیے انسان کو جو ہے وہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے آگے یعنی میرے لیے جو ہے وہ دنیا کو، موت کو جو ہے ہر شر سے چھٹکارا بنانے کی بھی ساتھ ساتھ، اور فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں موت کی دعا کی گئی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی کی تکلیف کی وجہ سے جو اس پر آ رہی ہے تو موت کی دعا نہ کرے۔ یعنی انسان بعض اوقات ہوتا ہے نا، پریشانی مصیبت آتی ہے تو اس پریشانی اور مصیبت کو برداشت نہیں کر پاتا اور نا امید ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نا امید ہو کے جو ہے وہ موت کی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے، اور کیا فرمایا گیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ پریشانی اور مصیبت پر موت کی جو ہے وہ دعا نہ کرے۔ اگر ضروری ہی کرنی ہے تو یوں کہے، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی کو میرے لیے بہتر جانتا ہے، یعنی جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے تو اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور مجھے اس وقت فوت کر جب تو وفات کو میرے لیے بہتر جانے، یعنی جب میرے لیے موت میرے لیے بہتر ہے میرے حق میں، تو تب جو ہے مجھے موت عطا کر، اور مجھے زندہ اس وقت تک رکھنا جب تک میری زندگی جو ہے میرے لیے جو ہے وہ بہتر ہے، یعنی میرے نامہ اعمال میں کسی قسم کی یعنی وہ اس کو غارت ہونے کا سبب نہ بن جائے، میری زندگی جو ہے وہ فائدے مند ہی ہو، لوگوں کے لیے شر کا باعث نہ بن جائے، تب تک مجھے زندہ رکھنا۔ تو اس دعا کا مطلب صرف یہ ہے کہ موت کو میرے لیے ہر شر سے رہائی کا ذریعہ بنا۔ ایسا نہ ہو کہ موت کے ساتھ دنیا کی مصیبتوں سے رہائی پا جانے کے بعد بھی کسی شر میں پھنسا رہوں، یعنی انسان سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے اندر کسی پریشانی مصیبت سے نجات پانے کی وجہ سے، یعنی مجھے موت آ گئی تو میں جو ہے وہ اس سے چھٹکارا پا جاؤں گا اس پریشانی مصیبت سے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے اس پریشانی اور مصیبت کی وجہ سے دنیا کے اندر وہ موت تو اس کو آ جاتی ہے، لیکن اگر موت آ جانے کے بعد بھی اسے جو ہے وہ پریشانی اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے تو پھر وہ کدھر جائے گا؟ تو اس لیے یعنی وہ کیا ہیں، دنیا کی زندگی میں رہ کے پریشانیوں مصیبتوں سے چھٹکارا مل گیا، لیکن آخرت کی پریشانیوں سے چھٹکارا نہ مل سکا، یعنی قیامت کی ہولناکیاں ہیں، گناہوں کی باز پرس ہے، جہنم کا عذاب وغیرہ ہے۔ جیسے ایک شاعر کہتا ہے نا کہ اے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے،
یعنی اب تو گھبرا کے ہم یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی اگر چین نہ پایا تو پھر کدھر جائیں گے؟ اگر زندگی میں بھی پریشانی مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہم کہتے ہیں، ہم موت کی دعائیں کرتے ہیں، تو اگر مرنے کے بعد بھی سکھ اور سکون چین نہ ملا تو پھر کدھر جائے گی؟ اس لیے ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ میری دنیا بھی بہتر بنا اور میری آخرت بھی بہتر بنا۔ یعنی جب تک دنیا میں رکھنا ہے، تو جب تک میرے لیے دنیا میں رہنا بہتر ہے تب تک مجھے دنیا میں جو ہے وہ میری زندگی عطا فرما، اور جب میرے لیے موت میرے حق میں بہتر ہے تب تو مجھے موت عطا فرما۔ وقت سے پہلے موت کی ڈیمانڈ کرنا اور دعا کرنا اس چیز سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ تو یہ دعا مومن کے متوازن جو ہے اس کی فکر کو پیدا کرتی ہے کہ نہ صرف دین کی اصلاح ہے بلکہ دنیا اور آخرت کے توازن کو مانگنا بتایا ہے، کہ اسلام انسان کو جامع اور متوازن زندگی سکھاتا ہے، کہ دین کی درستگی کے بغیر دنیا برباد ہے اور دنیا کی بے ترتیبی آخرت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے مومن اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی درستگی جو ہے وہ طلب کرے، یعنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی درستگی جو ہے وہ طلب کرے۔ تو یہ دعا دراصل انسان کی زندگی کے یعنی 3 بڑے دائرے جو ہیں وہ بتاتی ہے، کہ دین، دنیا، آخرت کو اللہ کے سپرد کرنے کا اعلان کرے۔ یعنی جب انسان اس چیز کا اعلان کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ حفاظت بھی فرمائے گا، اور یہ نہ ہو کہ انسان دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے سوری وہ سگنل ڈراپ ہونے کی وجہ سے کال ڈسکنیکٹ ہوگی، ابھی میں دوبارہ جوائن کرتا ہوں۔ سوری وہ کلاس ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، تو بیان ہو رہا تھا کہ اس لیے انسان کو ہر حال میں اللہ سے جو ہے وہ دعائیں طلب کرنی چاہیے، اللہ سے یہی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ یعنی اللہ میرے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کرے، تمام معاملات کو جب اللہ کے سپرد کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ سگنل کا مسئلہ بنے، میں دوبارہ سے چیک کرتا ہوں۔ جی تو بیان ہو رہا تھا کہ ہر حال میں جو ہے وہ دعاؤں کا انسان کو طالب بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد علی حدیث ہے جس میں علم نافع کے حوالے سے دعا کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انسان کو علم کے نفع کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تیسری حدیث ہے آج کے ہمارے لیکچر کی، وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وارزقنی علما ینفعنی، رواہ النسائی والحاکم۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے تو نے جو سکھایا ہے اس کے ساتھ مجھے نفع دے، اور مجھے وہ سکھا جو مجھے نفع دے، اور مجھے ایسا علم عطا کر جو مجھے نفع دے۔ یعنی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نفع کی دعائیں مانگ رہے ہیں، یعنی اے اللہ تو نے جو سکھایا ہے اس کے ساتھ مجھے نفع دے، اور مجھے وہ سکھا جو مجھے نفع دے، اور مجھے ایسا علم عطا کر جو مجھے نفع دے۔ یعنی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نفع کی دعائیں کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر جو ہے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ یعنی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسے علم کی ڈیمانڈ اور ایسے علم کی جو ہے وہ طلب رکھنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے جو انسان کے لیے نفع مند ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا کثرت سے ہر ڈیلی بیس پہ کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو میرے لیے نفع مند ہو، میرے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، اور ایسے رزق کا سوال کرتا ہوں جو طیب ہو، پاکیزہ ہو، حلال ہو، وعملا متقبلا، اور ایسے اعمال کا جو ہے سوال کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول و منظور ہو۔
یعنی انسان علم بھی وہ مانگے جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو، یعنی ایسے فضول علم، ایسے علم جس سے انسان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، نہ دنیاوی اعتبار سے نہ اخروی اعتبار سے، تو ایسے علم کو مانگنا، ایسا علم حاصل کرنا جو ہے وہ جہالت ہے۔ اور بعض ایسے علم ہے جو انسان کو کفر تک لے کے جاتے ہیں، یعنی انسان جادو کا علم سیکھتا ہے، کبیرہ گناہوں میں آتا ہے، یا اس طرح کے دیگر علوم ہیں جو ہے وہ اس کو حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح انسان علم بھی وہ مانگے جو اس کے لیے نفع مند ہو۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، رزق بھی وہ جو پاکیزہ ہو، پاکیزہ کے ساتھ ساتھ یعنی پاک صاف ہو، حرام نہ ہو، اس میں جو ہے وہ حرام کی آمیزش نہ ہو، اور اسی طرح وہ ایسا رزق نہ ہو جس میں جو ہے وہ حرام کی ملاوٹ ہو، اور ساتھ وعمل المتقبلا، اور ایسے اعمال جو تیری بارگاہ میں قبول و منظور ہوں، ایسے اعمال نہ ہوں جو انسان اعمال کر کر کے تو تھک جائے لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول و منظور نہ ہو، تو ایسے اعمال کا کیا فائدہ، ایسے اعمال کی کیا اہمیت جو انسان کرتا تو ہے لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ اس لیے جب بھی عمل چاہے تھوڑا کریں لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ میری دعا کو قبول فرما، میرے جتنے بھی میں اعمال کرتا ہوں نا، میرے اعمال کو قبول فرما۔ بعض اوقات انسان اتنے سالوں کی عبادت کرتا ہے لیکن اس کی عبادت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر مکھی کے پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، بلکہ اس کو جو ہے تمام 40-50 سال کی جو عبادت ہے اس کو جو ہے وہ رڈی کی ٹوکری کے اندر جو ہے پھینک دیا جاتا ہے۔ یعنی اس قدر اس کی اہمیت جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ انسان اللہ سے اعمال کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے بھی دعائیں کرے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر بیت اللہ بنایا، گھر بیت اللہ بنانے کے بعد کیا کہا تھا؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم نے بنا تو لیا ہے اب تو قبول بھی اسے ہم سے فرما، یعنی اس کو قبول بھی فرما، ہم نے تیرے گھر کو بنایا ہے تو قبول بھی اب تو نہیں کرنا ہے۔ اس لیے جب بھی عبادت کرنی ہے تو عبادت کرنے کے بعد اللہ سے قبولیت کی دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے، یعنی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یعنی نبی علیہ السلام قرآن مجید کے اندر آتا ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کیا آپ کے پاس ان کی خبر نہیں آئی؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اس حوالے سے آتا ہے کہ بعض لوگ قیامت کے دن جو ہے وہ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، اتنے اعمال کیے ہیں، اس کے باوجود کیا ہوگا؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، وہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تو ناصبہ عربی کے اندر اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو سفر کر کے، جس کے اوپر سامان رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ سامان لاد کے اس کو سفر کروایا جاتا ہے، تو وہ سفر کر کر کے تھک چکی ہوتی ہے، یعنی تھک کے وہ جو ہے وہ سمجھ لیں نڈال ہو جاتی ہے سفر کر کر کے، بوجھ اٹھا کے، تو اس کو عربی میں ناصبہ کہتے ہیں۔ تو یعنی قیامت کے دن لوگ جو ہیں وہ اعمال کر کر کے تھک چکے ہوں گے، اتنی نیکیاں، اتنے اعمال، لیکن کیا ہوگا؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ آج ہم نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن ہماری نیکیوں میں وہ دکھلاوا، ریاکاری ہے، ہمارے اعمال میں وہ کمی کوتاہیاں ہیں، ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کرتے ہیں، یا بعض اوقات ہماری اعمال باتیں ایسی ہیں جس میں ہماری غفلت ہے، ہمارا خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ ایسی دعاؤں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ہماری عبادتوں سے، ہماری دعاؤں سے، ہماری نیکیوں سے۔ اللہ تو ہمارے دلوں کو تقویٰ دیکھتا ہے، اگر دل میں تقویٰ نہیں ہے، دل میں اخلاص ہی نہیں ہے، جتنی مرضی آپ نیکیاں کریں بھائی، جتنے مرضی آپ نیک اعمال کریں، اللہ کی بارگاہ میں وہ کوئی قبول و منظور نہیں ہونے۔ اگر عمل تھوڑا ہے لیکن اس میں اخلاص ہے، اس میں تقویٰ ہے، اس میں للہیت ہے، ایسے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے قبول کرتا ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے تمام اعمال کو خلوص سے جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں تقوی جیسی صفت کو پیدا فرمائے۔ عمل تو بڑے ہم کرتے ہیں لیکن بعض اوقات بڑے معاملات ایسی ہوتی ہیں جس میں دکھلاوا اور ریاکاری دل میں پیدا ہوتی ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور اس سے دشمن بھی ایسا کہا گیا عدو مبین، واضح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ وہ قدم قدم پہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، قدم قدم پہ انسان کے اعمال کو جو ہے وہ مزین کر کے دکھاتا ہے، اور اس میں جو ہے اس کو ریاکاری کا
جو ہے وہ جھانسا دیتا ہے، تو انسان اس کی جو ہے وہ یعنی جال میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے کثرت سے دعائیں کیا کرے تنہائی میں، اور تنہائی میں جب انسان دعا کرتا ہے نا، اگر اس کی خلوت پاک ہو جائے، اس کی جلوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود پاک کر دیتا ہے۔ اس لیے تنہائی میں بھی دعا کیا کریں کہ اللہ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں اس کو قبول کرنے والا تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ ظاہری طور پہ بعض اوقات مجھ سے ایسے ہوتا ہے کہ میں اعمال تو کرتا ہوں اللہ، لیکن وہ دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ وہ دوسرا بندہ بھی مجھے دیکھ لے نیکی کرتے ہوئے، فلاں کو بھی پتہ چل جائے میں یہ کام کر رہا ہوں، فلاں کو پتہ چل جائے میں نے یہ نیکی کی ہے۔ اے اللہ مجھ سے جو ہے اس دل کے اندر جو اس طرح کی وہ ریاکاری ہے، اس سے میرے دل کو پاک اور صاف فرما، میرے دل کا تزکیہ فرما۔ اللہم اغفر لی ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی، اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف فرما، میرے دل کو بھی پاکیزہ اور صاف فرما، میرے معاملات کی، میری غیرت کی بھی حفاظت فرما۔ انسان کو یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو کس قدر یعنی یہ جامعہ دعائیں ہیں، اگر انسان ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اپنی زندگی میں لے کے آتا ہے، تو کس قدر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگ رہا ہے، اور ان دعاؤں کے اندر کس قدر جامعیت بھی پائی جا رہی ہے۔ تو یہ جو حدیث نمبر 123 ہم نے پڑھی ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ دعا دراصل انسان کی زندگی کے 3 بڑے دائرے یعنی دین، دنیا، آخرت کو اللہ کے سپرد کر دینے کا اعلان ہے۔ تو یہ دعا مومن کی متوازن فکر کی نمائندہ یعنی وہ کرتی ہے، اصلاح کرتی ہے۔ تو اگر یہ آج کی ان تینوں احادیث پر غور و فکر کیا جائے تو یہ جو تینوں احادیث ہم نے آج پڑھی ہیں، ان کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ مومن کی زندگی سمجھ لیں کہ 3 دائروں میں مسلسل رجوع، تعلق اور الہی پر قائم ہوتی ہے، یعنی رجوع اور تعلق الہی پر قائم ہوتی ہے۔ پہلا دائرہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کا ہے، جہاں وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے رب کی رحمت کے در پہ جھک جاتا ہے۔ دوسرا دائرہ یہ سمجھ لیں کہ اصلاح دین اور دنیا اس کا ہے، جہاں بندہ اللہ سے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں بھلائی مانگتا ہے۔ اور تیسرا ایسے سمجھ لیں کہ علم نافع کا ہے، جو انسان کے قلب اور عمل دونوں کو منور کر دیتا ہے، انسان کے دل کو بھی اور عمل کو بھی روشن کرتا ہے۔ تو یہ تینوں دعائیں گویا بندگی کے سفر کی 3 منزلیں ہیں، جہاں بندہ پہلے مغفرت چاہتا ہے، پھر اپنی دنیا اور آخرت کو درست کرواتا ہے، اور آخرت میں علم نافع مانگ کر اپنی روح کو روشنی بخشتا ہے۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی وہ روحانی تربیت ہے جس سے انسان بندگی کے کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جس دل نے استغفار کو اپنا شعار بنا لیا، اللہ اس کے مقدر میں روشنی لکھ دیتا ہے۔ جو علم، عمل اور دعا کے تعلق کو سمجھ لے، وہ دنیا میں پر نور اور آخرت میں مقبول ہو جاتا ہے۔ دنیا کی نظروں میں وہ چاہے وہ ایسا بندہ جسے اس کا ساتھ والا پڑوسی نہیں جانتا، اگر اس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے نا، تو وہ سمجھ لے کہ دنیا والوں میں وہ غیر مقبول ہے، غیر معروف ہے، اللہ کی نظروں میں اور عرش والوں کے قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مقبول بنا دیتے ہیں۔ اس کے چرچے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاک باد فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ اور دنیا کی قبولیت مل جانا بڑی بات نہیں ہے، اللہ اور عرش والے کی قبولیت اور عرش والوں کے سامنے تمہارے تذکرے ہو جانا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ صحیح معنوں میں۔ اور دوسری وہ بات کرنی تھی کہ وہ لیپ ٹاپ کے حوالے سے وہ تھوڑی ترغیب دلائی تھی، لیکن 2-3 سسٹر نے وہ رابطہ کی ہے، تو یعنی وہ ایسا معاملہ تو ہونا چاہیے نا، میں سارے اس کے فوکس کریں، سارے جو ہیں وہ میرا ذاتی تو وہ معاملہ ہے نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر تھا، اگر جتنا ہو سکے تو وہ آپ نے کرنا تھا، لیکن وہ چند ایک نے اس پہ جو ہے وہ ریئیکٹ کیا ہے یا اس پر اس کا رسپونس دیا ہے، باقی نے صرف نظر صرف کر دی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چلیں کچھ نہیں، آپ دعائیں تو دیں، کچھ کریں جتنا ہو سکے تو کرنا چاہیے لازماً جو ہے۔ ابھی تک ایک سسٹر ہیں، سسٹر فاطمہ ارشد، اس نے جو ہے وہ پیسے پے کیے ہیں، باقی 2-3 ہیں۔ ایک ہمارے وہ سسٹر ہیں، سسٹر ربیہ فاطمہ، ان کی والدہ ہیں، انہوں نے جو ہے وہ یعنی رغبت دلائی ہے کہ آپ میرے ذمہ جتنا بھی لگاتے ہیں۔ اس طرح اور ہمارے سسٹر ہیں لاہور سے، سسٹر عائشہ شمیم ہیں، اسی طرح ایک سسٹر ہیں، سسٹر ہمارے ہدا بلال ہیں، اس طرح اور ہیں، یعنی اس طرح تو باقیوں کو بھی جو ہے وہ رغبت دلانی چاہیے، اور دین کے کام ہے، بڑھ چڑھ کے جو ہے تعاون کرنا چاہیے۔ تو اگر کسی سسٹر کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، کل انشاءاللہ ہماری یہ کلاس کا اختتام ہو رہا ہے، یعنی سمجھ لیں کہ کل ہماری شاید کتاب یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، تو اس کے بعد پھر وہ ٹیسٹ کی بھی پلاننگ انشاءاللہ کریں گے، تو ساتھ ساتھ اس کا بھی جو ہے وہ تیاری کرتے رہا۔